وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. یہ صفت ہمیں بھی پیدا کرنی ہے، ہمیں بھی نماز کا حکم اپنے گھر والوں کو دیتے رہنا ہے. دینا ہے نا جناب؟ لیکن سوال ہے اگر کسی کو دینا ہے تو پھر خود بھی تو پڑھنی پڑے گی. ہاں خود بھی تو پڑھنی پڑے گی. اللہ پڑھتے ہیں نا نماز ماشاءاللہ، قربانیاں کی ہیں، آپ نے جانور کے گلے پہ چھری چلائی ہے. بتاتا چلوں چونکہ موقع قربانی کا ہے، ابھی بھی گوشت ہمارے گھروں میں پڑا ہے. کون نہیں پیا نا؟ پڑا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، وہ جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ مجھ تک گوشت تو نہیں پہنچتا، بالکل سچ فرمایا. گوشت واقعی نہیں پہنچتا، گوشت تو فریجوں میں پہنچتا ہے. جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہو، میری نظر تمہارے سینے اور دل میں ہوتی ہے کہ قربانی کرنے والے کے دل میں میری محبت کتنی ساری ہے، قربانی کرنے والے کے دل میں میری جگہ کتنی ساری ہے، قربانی کرنے والے کے دل میں میری توحید پہ ایمان کتنا سارا ہے، قربانی کرنے والے کے دل کے اندر میری محبت اور میرا اخلاص کتنا سارا ہے، قربانی کرنے والے بندے کے دل کے اندر میری محبت کے جذبات کتنے سارے ہیں. اس لیے اصل قربانی تو یہ ہے کہ جس طرح جانور کے گلے پہ چھری چلا دی، اسی طرح خواہش کے گلے پہ بھی چھری چلا. اگر صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت نیند کی خواہش تنگ کرے کہ سوتا رہے ابھی تک، کیا ضرورت ہے اٹھنے کی؟ نیند خراب ہو جائے گی، اٹھ جائے گا تو نیند ساری ختم ہو جائے گی. اس لیے دل کرتا ہے کہ پڑا رہوں، لیکن اصل قربانی یہ ہے کہ تو نیند والی خواہش کے گلے پہ بھی چھری پھیر دے اور اس نیند کو چھوڑ کر اٹھ بیٹھے، اللہ کا ذکر کرے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. صبح سویرے جاگ جائے اور دعا پڑھ لے جاگنے کی، اللہ کا ذکر کرے اور جاگنے کے بعد اٹھ کے وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جائے، فجر کی نماز ادا کرے. یہ ہے اصل قربانی کرنے کی حقیقت. یہی چیز تو اللہ پیدا کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح تم نے جانور کے گلے پہ چھری پھیری ہے، اسی طرح ہر خواہش کے گلے پہ بھی چھری چلانی ہے. اگر نیند میں اللہ اکبر نماز کے آڑے نیند آ جائے، نیند کو قربان کرنا بھی قربانی ہے. اگر دل کرے گناہ کو اور گناہ کرتے وقت اپنی خواہش کو قربان کر دیا ہے، تو یہ خواہش جو قربان کی ہے اور دل میں اللہ کا ڈر سنبھال کر رکھا ہے، یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. کہ تو نے صرف جانور کو قربان نہیں کیا، دل کی خواہشوں کو بھی قربان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ. اگر یہ نہیں ہوا تو بتائیے کیا قربانی؟ میرے منہ نالے اللہ واپسی میں تیرے ناتے قربانی دیتی ہے. قربانی تو یہ ہے، وہ تو ریہرسل ہے، وہ جیسے روزوں میں ہوتا ہے، صبح سے شام اللہ بھوکا رکھ رہا ہے. کیوں؟ اللہ کے خزانے میں معلومی آ رہی ہے، ہرگز نہیں سوچا جا سکتا. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جس طرح یہاں بھوکا پیاسا بار بار بھوک پیاس تنگ کرتی ہے نا، تو کھاتا پیتا نہیں بلکہ روکتا ہے اپنے آپ کو، ٹریننگ ہوتی ہے روکنے کی. قربانے میں بھی اسی طرح ہے، جانور کے گلے پہ چھری چلا، لیکن یہ ٹریننگ ہے ہر خواہش کے گلے پہ چھری چلانے کی. گناہ کر رہا ہے بے دھڑک ہو کے، بتائیے یہ کیا قربانی؟
حالانکہ یہ چھپا بیٹھا ہے کمرے میں بند ہوا بیٹھا، کنڈی لگائی ہے، باپ نہ دیکھ لے، جی شادی شدہ بیگم نہ دیکھ لے، دوست نہ دیکھ لے، گناہ چھپ کے لوگ کرتے ہیں ہاں، لیکن یہ جو چھپا بیٹھا ہے کوئی تو کوئی پوچھے یہ لوگوں سے تو چھپ گیا ہے، کیا اللہ سے بھی چھپا ہے؟ نہیں، اصل تو یہ ہے بات۔ وہ سید الطائفہ ہے نا جنید بغدادی کا مشہور واقعہ رحمہ اللہ، شاگردوں کے دل کی مجائیاں صفائیاں خوب کرتے رہے اور ایک دن کہا میں تمہارا امتحان لوں، انہوں نے کہا ہاں لے لو، فرمایا یہ کبوتر ہے یہ چھری ہے، جاؤ ذبح کر کے لے آؤ وہاں جہاں کوئی دیکھے نہ۔ ہر بندے کو الگ الگ کبوتر چھری پکڑائی، کسی نے دیوار کے پیچھے چھپ کے ذبح کر دیا، کسی نے کمرے کے اندر جا کے، کسی نے پہاڑ کی اوٹ پہ، کسی نے کہیں، ایک ایسے ہی آ گیا۔ جنید بغدادی نے پوچھا میاں تینوں کوئی جا نہیں لبھی؟ ہاں سارے ذبح کر کے آئے، تو ایسے ہی آ گیا، تینوں جا ہی کوئی نہیں لبھی؟ وہ کہتا ہے حضرت جی جگہ تو بڑی ملی ہے، میں کمرے کے اندر بھی گیا تھا جی، میں دیوار کے پیچھے بھی گیا تھا، میں اوٹ میں بھی گیا تھا، میں پردے میں بھی گیا تھا، لیکن جہاں بھی گیا تھا دل سے آواز آتی تھی کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کہ استادہ آخیا ذبح اٹھے کرنی جتھے کوئی بیٹھے نا، لیکن میں کیا کروں، میں جہاں گیا ہوں اللہ کا خیال آتا تھا۔ فرمایا تم ایک کامیاب سند کے لائق باقی سارے پہ وہ یہی ہے کہ تیرے دل میں خیال مضبوط ہو جائے، اور کوئی نہیں دیکھتا لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ سبحان اللہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھو نا ہوں آج کل کیمرے شیمرے ذرا زیادہ سختی ہو گئی ہے نا، لوگ کی ڈر دل چلان نہ ہو جائے، کیا دل میں کیا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، کیمرے کی آنکھ۔ راتی میں بکر تو واپس آ رہے ہیں تو بیٹی کا ڈرائیور آتا ہے استادی فرنٹ تے بیٹھ چھوڑا جی، بیٹھ نہ لاؤ یہ ہلکا جانا اشارہ کر لو تھے تاکہ کیمرے نہ آ جائے، 5000 چلان نہ ہوتا، اتنا ڈر ہے۔ لیکن آزنا میں تجھے اللہ کی سیکیورٹی بتاؤں اللہ کی سیکیورٹی بتاؤں، اونچا ہاتھ کھڑا کرو جو سننا چاہتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی سیکیورٹی دیکھیے، اللہ اکبر۔ یہ جس جگہ پہ تم بیٹھ کے گناہ کرتا ہے کنڈی بے شک لگی ہوئی ہے، پردے گرے ہوئے ہیں، لیکن الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما تسرون وما تعلنون انہو علیم بذات الصدور۔ جتنے بھی دوہرے ہو جاؤ، کپڑے لپیٹ لو، پردے گرا لو، لیکن وہ تمہارے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ یہ جس جگہ پہ بیٹھ کے گناہ کرتا ہے یہ مکان بھی قیامت والے دن تیرے خلاف گواہی دے گا۔ سورۃ زلزال میں نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت والے دن یہ زمین خبریں پڑھ کے سنائے گی، اللہ میری پیٹھ پہ فلانے بندے نے میری پیٹھ پہ گناہ کیا تھا، یہ مکان بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ دوسرا گواہ زمان، یہ جو وقت ہے صبح کرے دوپہر کرے شام کرے دن میں کرے رات میں کرے، جس وقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ وقت بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ شاہد مشہود کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، ایک تفسیر ہے دن اور رات، جی یہ گواہی دے گا تیرے خلاف۔ دو گواہ ہو گئے، مکان بھی تیرے خلاف گواہی دے گا، زمان بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ دو کیمرے لگ گئے اللہ کی طرف سے، یہ وقت بھی تیرے خلاف گواہی دے گا اور یہ جگہ بھی تیرے خلاف گواہی دے گی۔
تیسرا گواہ ہے اللسان، تیری اپنی زبان، کسی اور کی نہیں. اللہ یوم تشہد علیہم السنتہم، قرآن ہے، قرآن کہتا ہے زبان گواہی دے گی لوگوں کے خلاف. اچھا کتنی ناکامی ہے کہ زبان میری ہو اور مجھے پھنسا رہی ہے، میرے خلاف ہی بول رہی ہے. یہ بندہ کتنا ناکام ہو گیا. اور اگر یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گی الیوم نختم علی افواہہم، ہم اس پہ مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اللہ کہے گا ہاتھ چل چا بس تو بول. بھائی یہ بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ بھی گوشت ہے، اگر وہ اس کو بلا سکتا ہے تو اس کو بھی بلا سکتا ہے نا. تو بول. ہاتھ بولے گا وتکلمنا ایدیہم وارجلہم، پیروں سے اللہ گواہی لے لے گا. جس عضو کو بلوانا چاہے گا اللہ اسے بلوا لے گا. یہ چار گواہ ہو گئے، المکان، الزمان، اللسان اور الارکان. زبان بھی اور جسم کے سارے اعضاء. یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تم کیا سمجھتا ہے میں چھپا بیٹھا ہوں، لیکن تیرا اپنا وجود ساری ریکارڈنگ کر رہا ہے. کل اللہ جب بلوائے گا تو یہ بولے گا اللہ اکبر کبیرہ. اور پانچواں گواہ تیرے خلاف الملکان. یہ جو بیٹھے ہیں دائیں اور بائیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں. ڈائری نوٹ ہو رہی ہے اور تو کہتا ہے میں چھپا بیٹھا ہوں. اصلاح معاشرہ. اور لوگوں اللہ سے کوئی چھپ نہیں سکتا. یہ الملکان کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون. موجود بیٹھے. اللہ اکبر. آؤ چھٹا گواہ الدیوان، وہ جو لکھ رہے ہیں، وہ جو دفتر بن رہا ہے، نامہ اعمال بن رہا ہے، وہ چھٹا گواہ. یہ خود بھی گواہ ہے اور وہ جو دیوان ہے یہ بھی گواہ بنے گا تیرے خلاف. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. وہ جب دیکھے گا کہے گا مال ھذا الکتاب، اور اس کتاب کو ہوا کیا ہے؟ لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز، ہر شے لکھی بڑی ہے. تو یہ گواہ بنے گے تیرے خلاف، یہ دیوان بھی تیرے خلاف گواہ. اور اگر توجہ ہو تو ساتواں گواہ نبی الانس والجان. فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. اللہ کا نبی بھی گواہ بنے گا. لیکن سن لیجئے عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے. اللہ کا نبی ضرور گواہی دے گا، لیکن اللہ کے نبی کی گواہی صرف اتنے تک ہوگی جتنے تک وفات نہیں، جتنے تک موجود ہے. اس وقت کی باتیں تو اللہ کے سامنے گواہ دیں گے، لیکن جب دنیا سے اٹھا لیے گئے تو وفات کے بعد انبیاء کو دنیا کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا. بے شک ہے نا عقیدہ. قرآن پڑھو ذرا سورۃ المائدہ آخری رکو. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ قیامت والے دن عیسیٰ بن مریم کو سامنے کھڑا کرے گا. اللہ کہے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو. یہ جو آپ کی قوم کہتی ہے کہ خدا تین ہے، اللہ، عیسیٰ اور مریم، یہ آپ نے کہا تھا. حدیث پاک میں ہے حضور فرماتے ہیں کہو صلی اللہ اور دل سے پڑھا کرو درود پاک. درود پڑھنے سے دل کے دریچے کھلتے ہیں. یہ جو دو بیٹھے ہیں نا، یہ نیکیاں لکھنی شروع کر دیتا ہے، یہ گناہ مٹانے شروع کر دیتا ہے. درود
درود پڑھا کرو شوق سے، زور سے پڑھو صلی اللہ. اچھا جب اللہ پوچھے گا میرے نبی عیسیٰ یہ آپ نے کہا تھا، حضور نے فرمایا اللہ کا اتنا جلال چڑھے گا حضرت عیسیٰ پر کہ ان کے جسم کی ہر بال کی جڑ سے خون ٹپک پڑے گا. اللہ کا اتنا ڈر کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. اللہ آگے سے جواب دے قال سبحان. یہ جو لوگ کہتے ہیں ساڑھے ہاتھ سے ہاتھ دے ہوتے ہیں کہ تم چھڑا کے لے جاواں گے، یہ اللہ کا نبی ہے. اللہ صرف پوچھتا ہے اور بات بھی سچی کرنی ہے، لیکن اتنا ڈر کہ جسم کی ہر بال کی جڑ سے کیا نکل آئے گا؟ خون. تو اے جڑے آدھے ساڑھے ہاتھ سے ہاتھ دے ہوتے اسی تم چھڑا کے لے جاواں گے. نبیوں کا یہ حال ہے اور یہ کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دو ہم چھڑا کے. کوئی بھی اللہ کی مرضی کے بغیر چھڑانے والا نہیں. آیت الکرسی پڑھتے ہو قیامت والے دن سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ عقیدے خراب نہ کرو، عقیدہ ٹھیک کرو. خیر تو کہیں گے اللہ اگر میں نے کہا ہے تو تجھے پتا ہوگا، لیکن تو جانتا ہے کہ میں نے ایسی تو کوئی بات نہیں کہی. میں تو ان سے کہتا تھا کہ میرا رب بھی اللہ اور تمہارا رب بھی صرف کون ہے؟ یہ انہوں نے خود گڑبڑ کی ہے، لیکن یہ کہتے تو ہیں کہ ہمیں عیسیٰ نے کہا تھا. تو کیا کہیں گے؟ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ. اللہ جی میں اتنے تک ان کے اوپر نگہبان تھا جتنے تک میں ان کے درمیان موجود تھا. فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ. اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر تو ہی خود ان کا نگہبان تھا. اٹھائے جانے کے بعد مجھے دنیا کے حالات کا پتہ نہیں. اور صحیح بخاری میں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائیں گے اللہ میں بھی وہی بات کرتا ہوں جو میرے بھائی عیسیٰ نے کی ہے. مجھے اتنے تک دنیا والوں کے حالات کا پتہ تھا جتنے تک مجھے اٹھایا نہیں گیا. اللہ اور جب مجھے اٹھا لیا گیا مجھے بھی دنیا کے حالات اور اپنے گھر والوں کی اور گھر سے ابتدا کرو، ورنہ اللہ کے کیمرے تو بہت زیادہ فٹ ہے تم پر. اور اس مقصد کو جانو اور سمجھو، ورنہ یہ تو ہر نبی ہے. ایک ہی میں نے ابھی تک بات کی ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. ورنہ ابراہیم پیغمبر کو دیکھو تو یہی دعا مانگتے وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ مجھے بھی شرک سے بچانا، میری اولاد کو بھی شرک سے بچانا. امام الانبیاء کو دیکھو تو حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے میرے نبی سب سے پہلے گھر سے شروع کرنا ہے کام اور اپنے گھر والوں کو ڈرانا ہے. یعقوب علیہ السلام کو دیکھو اپنے بیٹوں کو موت کے وقت جمع کر کے کہتے تھے میرا بیٹا میں تو جا رہا ہوں لیکن یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کروں گا؟ یہ سب نبی فکر کس کی کرتے ہیں؟ اپنی گھر والوں کی، اپنی اولادوں کی، اپنی نسلوں کی. آج اصلاح معاشرہ کانفرنس میں یہ عہد کر کے اٹھو انشاءاللہ ہم خود بھی بدلیں گے اور گھر والوں پہ بھی محنت کریں گے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ دیکھو نا اولادوں کو کھلاتے پلاتے موٹا تازہ کرتے ذمہ دارہ دکان عہدہ مال نوکری سب بنا کے دیتے ہو. کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جس طرح جسمانی تربیت کرتے ہیں بھائی ان کی اخلاقی تربیت تو بھی کریں، ان کی ایمانی تربیت بھی تو کریں نا. اولاد کی تربیت تین پہلوؤں سے کرو لوگوں، جسمانی بھی، اخلاقی بھی اور ایمانی بھی. تو آپ سے بڑا مجاہد ہے لیکن تیرے جانے کے بعد اگر وہ شرک کر رہے ہیں اور غلط سوسائٹی میں داخل ہو چکے ہیں، بتا تیرے پہ وبال بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بے شک بے شک. تو یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور جڑ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. باتیں بہت ہو چکی ہیں، بس دعا ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین اپنی رحمت سے